غزہ میں جاری حماس اسرائیلی جنگ میں حماس کے القصام بریگیڈ کی جنگجوؤں کے ہاتھوں اسرائیل کو فوجی نقصان بڑھنے لگا۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے رد عمل میں حماس کے کامیاب جوابی حملے جاری ہیں۔ حماس کے مزاحمت کاروں نے گزشتہ 2 روز میں مزید 22 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر ڈالا، جبکہ جنگجوؤں کے حملے میں درجنوں اسرائیلی فوجی شدید زخمی ہو گئے۔ القصام کے حملوں میں کئی اسرائیلی ٹینک اور فوجی گاڑیاں بھی تباہ ہو گئی ہیں۔ ایک طرف حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیل کو مشکل میں ڈال رکھا ہے تو دوسری جانب حزب اللہ اور حوثی بھی اسرائیل کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہو رہے ہیں۔ شام سے متصل اسرائیل کے زیر قبضہ جولان کے علاقے پر شام سے بھی ڈرون حملہ کیا گیا۔ حملے میں اسرائیل کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، جبکہ لبنان میں حزب اللہ کی جانب سے بھی اسرائیلی علاقوں پر ڈرون اور میزائل حملے کیے گئے۔ حزب اللہ کے حملوں میں کئی اسرائیلیوں کی ہلاکت کے اطلاعات ہیں۔ حماس کی جنگی صلاحیتوں نے اسرائیل اور امریکہ کو حیران کر دیا۔ امریکی تھنک ٹینکس کے بعد اسرائیل کے سابق فوجی اور انٹیلیجنس حکام نے بھی حماس کی فوجی صلاحیتوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ امریکی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے 2 سابق اسرائیلی فوجی اور انٹیلیجنس افسران نے کہا کہ حماس کی فوجی صلاحیتوں میں کمی کے کوئی آثار نہیں ہے۔ غزہ کی قیادت کے لیے بھی حماس کی سیاسی قوت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکام کا حماس کو تباہ کرنے کا دعویٰ غلط ہے۔ ہمیں ہر روز سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ پیشہ ورانہ لحاظ سے حماس کی صلاحیت پر انہیں کریڈٹ دیا جانا چاہیے۔ اس سے قبل امریکی تھنک ٹینکس نے بھی حماس کی فوجی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے باوجود فلسطین کی مزاحمت پسند تنظیم حماس نے بھرپور مزاحمت ثابت کی۔ امریکہ کے 2 جنگی تھنک ٹینکس کی رپورٹ میں کہا گیا کہ حماس اپنی فوجی صلاحیتوں کو دوبارہ تشکیل دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حماس کی انہی صلاحیتوں کی بنا پر اسرائیلی حکام نے جنگ طویل ہونے کا اعلان کیا۔ رپورٹ کے مطابق حماس نے 26 دسمبر کو اسرائیلی فوج کے خلاف دیسی ساختہ دھماکہ خیز ڈیوائس استعمال کی۔ حماس نے جبالیہ شہر پر کنٹرول حاصل کرنے کی اسرائیلی کوشش کو بھی چیلنج کیا۔ سابق اسرائیلی جرنل نے بھی حماس کے خلاف اسرائیل کے جھوٹے دعووں کا پردہ فاش کرتے ہوئے کہا تھا، اسرائیل کے پاس حماس کی سرنگوں کا کوئی حل نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج حماس کے جانی نقصان کے بارے میں جھوٹ بول رہی ہے۔ اسرائیلی اخبار میں لکھے گئے ایک مضمون میں اسرائیلی فوج کے ریٹائرڈ جنرل یتزاک بک نے کہا کہ غزہ میں لڑنے والے اسرائیلی فوجی اہلکاروں اور افسران سے مجھے جو معلومات ملی ہیں ان کی بنیاد پر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسرائیلی فوج کے ترجمان اور عسکری تجزیہ کار غزہ میں 2 بدو لڑائی کے دوران حماس کے ہزاروں جنگجوؤں کی ہلاکت کی جھوٹی خبریں دے رہے ہیں۔ اس کے برعکس حماس کے مارے جانے والے افراد کی تعداد بہت کم ہے۔ جنرل ریٹائرڈ یتزاک بک کا کہنا تھا، غزہ میں ہلاک ہونے والے زیادہ تر اسرائیلی فوجی حماس کے بموں اور ٹینک شکن میزائلوں کا شکار ہوئے۔ اسرائیلی فوج کے پاس اس وقت حماس کے ارکان کو ختم کرنے کا کوئی مؤثر اور تیز طریقہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حماس کے لوگ سرنگوں میں چھپے ہوتے ہیں اور صرف بم نصب کرنے، دھماکہ خیز مواد کا جال بچھانے یا اسرائیلی ٹینکوں اور بختہ بند گاڑیوں پر میزائل فائر کرنے کے لیے سرنگوں سے باہر آتے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے غزہ میں حملے تیز کرتے ہوئے مزید نفری جنوبی غزہ کی طرف بھیج دی، جبکہ رہائشی علاقوں اور اسپتالوں کے اطراف شدید اسرائیلی بمباری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کے جارحانہ حملوں میں 2 صحافیوں سمیت مزید 300 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ اسرائیلی افواج نے شہریوں کو وسطی غزہ میں شیلٹرز میں جانے کا حکم دیا، جبکہ رفح کے کویتی اسپتال کے قریب رہائشی عمارت پر اسرائیلی حملے میں خواتین اور بچوں سمیت کئی افراد شہید اور زخمی ہو گئے۔ غزہ کے بیت الحیا، خان یونس اور المغازی کے علاقوں پر اسرائیلی فضائی حملوں میں مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید، جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے۔ فلسطینی ہلال احمر کے مطابق جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں العمل ہسپتال کے قریب حملے میں کم از کم 10 فلسطینی شہید اور 12 سے زائد زخمی ہو گئے۔ عالمی ادارہ صحت نے غزہ کی تازہ صورتحال سے متعلق اپنے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی حملوں سے بچنے کے لیے ہزاروں فلسطینی وسطی غزہ اور خان یونس کے علاقوں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔